جی اس ٹائم قومی اسمبلی کے باہر ہم موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے MNA شاہد خٹک صاحب موجود ہیں. خٹک صاحب، آج طلال چودھری صاحب نے جو اسمبلی میں تقریر کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ کی طرح اس نے بکواسی کرنی ہوتی ہے اور اس کا کام ایک ہی ہے جو تنظیم سازی کے حوالے سے ان کی خدمات ہے مسلم لیگ نون میں. پوری قوم جانتی ہے اور سب کو پتا ہے کہ کیا ان کی اسپیشلٹی ہے مسلم لیگ نون میں. تو آج اسمبلی کے اندر اس نے جو بکواس کی اس کا ہم بھرپور جواب بھی دیں گے. ان سے جب بھی آپ سوال کرتے ہیں کہ جو بلوچستان میں جو حادثہ ہوا، بلوچستان میں جو اتنا بڑا واقعہ رہنما ہوا، تو بجائے اس کے اوپر بات کرنے کے یہ آ جاتے عمران خان تحریک انصاف کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اپوزیشن کے اوپر تنقید کرنے سے ملک بہتر نہیں ہوگا. اپوزیشن کی ٹرولنگ کرنے سے ملک بہتر نہیں ہوگا. اپوزیشن کی ٹرولنگ کرنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. عمران خان کو یاد کرنے سے، اس کے نام کے اوپر تنقید کرنے سے ملک بہتر نہیں ہوگا. اپوزیشن کی ٹرولنگ کر کے آپ ملک کی معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے. تو ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے صلح کر لی جائے. عمران خان صاحب کو جیل سے باہر جو ہے لایا جائے، کیونکہ ان کے اوپر تمام کے تمام سیاسی مقدمات ہے. کوئی بھی ایسا مقدمہ نہیں ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کو آپ سزا دیں یا ان کو ملوث کریں. تمام کے تمام پولیٹیکل کیسز ہیں اور ان پولیٹیکل کیسز کی بنیاد کے اوپر آپ نے قومی لیڈر جس کا نام عمران خان ہے اس کو جیل میں رکھا ہے، جس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے. کیونکہ اس وقت اگر پورا پاکستان کسی بھی لیڈر کے نام کے اوپر اتفاق سے ہے تو اس کا نام عمران خان ہے، جسے خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت، بلوچستان، کشمیر، سندھ، تمام کے تمام صوبے جو ہے ان کا اتفاق ہے عمران خان کے نام کے اوپر. سر، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو نظام میں عدلیہ میں تبدیلی کی گئی ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد جو ہیں اس کے کیسز نہیں سنے جا رہے، چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہے، چاہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، چاہے وہ ATC میں ہے، وہ کدھر بھی ہے. ایسا کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عدلیہ کو مفلوج کرنے والا، عدلیہ کو برباد کرنے والا، عدلیہ کے ہاتھ پاؤں کاٹنے والا یہ قاضی فائز عیسیٰ ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے جو سہولت کاری کی اس موجودہ رجیم کی، این وقت جب ہمیں بلے کا نشان الاٹ ہونا تھا پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جماعت سے، این اس دن نشان لے لیا گیا جس دن ہمیں اپنا سمبل الاٹ ہونا تھا. جب اتنے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا تو اس وقت ایوان کے اندر ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولا گیا. سہولت کاری کس نے کی؟ قاضی فائز عیسیٰ نے. جب ہم نے عدالت سے رجوع کیا کہ ہم تحریک انصاف کے ہی ٹکٹوں کے اوپر، عمران خان کے ووٹ کے اوپر ہم MNAs بنے ہیں، ہمیں اپنے پارٹی جوائن کرنے دی جائے، تو جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اس میں کہا گیا کہ جی تحریک انصاف ایز اے جماعت ایگزسٹ کر سکتی تھی لیکن نشان نہیں تھا. تو تب بھی جو ہے ہمارے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ رکھا گیا. اس کے بعد جب لارجر بینچ کا فیصلہ آیا کہ ان لوگوں کو جو پارٹی میں نہیں ہے وہ 15 دن کے اندر، اور 42 MNAs کو تحریک انصاف کا ڈکلیئر کیا گیا، اسی بنیاد کے اوپر ہمیں مخصوص نشستیں ملتی تھی. تو وہاں پہ بھی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ڈرامہ بازی کر کے بھاگ گیا، فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرایا گیا. تو یہ جو پورے کا پورا جو ایپیسوڈ چلا، اس میں جو سب سے بڑی سہولت کاری کی وہ ایکس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو آج لندن میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ جی مجھے آزادانہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. تو اس ٹائم تو مرا ہوا تھا، تیرے منہ کو تالا تھا کہ تو اس ٹائم بولتا. تو آج جو عمران خان صاحب کے کیسز جو نہیں سنے جا رہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کا عدلیہ مینج ہے. اب آپ کا عدلیہ جو ہے وہ تیرا جج میرا جج کے کنسپٹ کے اوپر چل رہا ہے. تو عدلیہ جو ہے وہ اپنی آزادی کھو چکی ہے اور عدلیہ کا وقار جو ہے وہ دن بدن گر رہا ہے، مجروح ہو رہا ہے. تو ایک ہی عدلیہ تھی جسے پوری قوم کی توقع تھی، تو ابھی ہمیں عدلیہ سے بھی کوئی توقع نہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی جو جنگ شروع ہو رہی ہے یا مسلط کی جا رہی ہے عوام پہ، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دوسرا جو دنیا کا چھٹا بڑا واقعہ پاکستان بلوچستان میں ایک ٹرین کو دن دہاڑے جو ہے 40 سے 50 لوگ ہائی جیک کر لیتے ہیں. تو یہ سسٹم کی کمزوری ہے یا ہمارے اداروں کی؟ اس حوالے سے ایز اے پارلیمنٹیرین آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے خیبر پختونخوا کی عوام جنہوں نے جب سے 9/11 ہوا، 9/11 ہونے کے بعد جب امریکہ نے اٹیک کیا
افغانستان میں، اور اس کے بعد ڈرون اٹیکس ہوئے ہمارے ایک مرجر ڈسٹرکٹ میں یا ضمشدہ اضلاع میں، انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس میں پولیس، آرمی فورسز، عام سویلین، پولیٹیکل لیڈرشپ، ان سب نے قربانیاں دی۔ تو وہ مشکل دور دیکھنے کے بعد خیبر پختونخوا کی عوام نے ایک سنہرا دور دیکھا 2018 سے لے کے 2021 تک، جب تک یہ رجیم جو آج مسلط ہے، یہ رجیم نہیں آیا تھا، تو خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی تھی وہ ختم ہو رہی تھی، اور خیبر پختونخوا میں سیاحت کو فروغ مل رہی تھی۔ 10-15 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان 2-3 سالوں میں، جب ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، 10-15 لاکھ لوگ پنجاب سے، بلوچستان سے، سندھ سے، سوات اور ہمارے شمالی علاقہ جات وزٹ کر رہے تھے ٹورزم کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے جب یہ رجیم چینج دوبارہ مسلط ہوا، اس دن سے دوبارہ خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہونا شروع ہوئے، بلوچستان میں حالات خراب ہونا شروع ہوئے، کیونکہ یہ ہر مسئلے کے حل جنگ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے۔ بلوچستان میں آپ کو ان ناراض لوگوں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی جو پہاڑوں میں ہے، آپ خیبر پختونخوا میں آپ کو لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا، اس کے بعد جا کے دہشت گردی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ادروائز حالات اتنے اب بدتر ہونے جا رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 9 مئی کے حوالے سے جو بھگت صاحب کو مولوی کو پیپلز پارٹی کی طرف سے دعوتیں آ رہی ہیں، آپ ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا لیڈر عمران خان جیل میں ہے، بشرا بی بی جیل میں ہے، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ جو ہمارے جیلوں میں سن رہے ہیں پچھلے 2-2.5-3 سالوں سے، اس کا سوال تو آپ نہیں کرتے، کیوں بار بار؟ شیر افضل کیا ہے مسئلہ؟ شیر افضل کا ادھر آتا ہے آپ کے ساتھ گھنٹوں لگا ہوتا ہے، ہم سے جب آپ بات کریں تو کم از کم ہمارے ساتھ ان لوگوں کے اوپر بھی بات چیت کیا کریں جو جیلوں میں ہیں، جن کو سیاسی مقدمات میں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ان کے اوپر تو بات نہیں کرتے ہم۔ شیر افضل نے یہ کہہ دیا، میں کوئی شیر افضل کا ترجمان ہوں؟ شیر افضل اپنا جواب خود دے گا۔ انہوں نے کل بڑی تگڑی سپیچ کی، انہوں نے کہا کہ تمام منسٹر سے چیف ہیں، انہیں طلب کیا جائے اسمبلی کے اندر۔ انہوں نے بڑا ایجنڈا جو ہے بڑا واضح کیا انہوں نے کل، کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے ان کا جو تقریر تھی اس کو تو سب نے اپریشیٹ کیا۔ بالکل، میں نے بھی اپریشیٹ کیا آپ کے ساتھ جب میں نے بات کی، تقریر ان کی بڑی تگڑی تھی، بڑی زبردست تھی، جامع تقریر تھی۔ لیکن ہر کسی کو ٹرولنگ کرنا، ہر کسی پارٹی کے ہر بندی کے اوپر چڑھائی کرنا، یہ بھی زیب نہیں دیتا۔ شاید 9 مئی کے حوالے سے سوال ہے کہ لاہور میں جو GIT کے سربراہ تھے عمران کشور صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے پنجاب پولیس کے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ افسران اب استعفیٰ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح مزید نہیں چل سکتا۔ سر، اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ وہ عمران کشور صاحب جو ہیں 14-15 مارچ کو جو لاہور میں عمران خان کے گھر پہ حملہ کیا گیا تھا، آپریشن کیا گیا تھا، تو وہ انہی کی نگرانی میں کیا گیا تھا، اور انہی کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے گھر سے جادو کے ٹونے، بشرا بی بی کے کمرے سے کیا کچھ ملا، اس حوالے سے بھی آپ کامنٹ کرنا۔ اللہ الحق ہے، حق اور سچ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے 9 مئی کی آڑ میں، اور ہم نے تو خود 9 مئی کے حوالے سے ہمارا بڑا واضح موقف تھا تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا، کہ تحریک انصاف پچھلے 28-29 سالہ جو ہماری پارٹی کی جدوجہد رہی ہے وہ پرامن رہی ہے۔ کیوں تحریک انصاف جو اس وقت کی آج کی سب سے مقبول جماعت جو الیکشن ایئر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ الیکشن تحریک انصاف جیتے گی، تو اس وقت ہمیں 9 مئی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت ہمیں پڑی کہ ہم نے جا کے کوئی توڑ پھوڑ کر اپنے آپ کو، اپنے پارٹی کو نقصان دینا تھا؟ تو یہ ایک کردار جو ہے یہ قوم کے سامنے آئیں گے، اور انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوگا جو 9 مئی کی آڑ میں اس قوم کے ساتھ کیا گیا، ہمارے کارکنان کے ساتھ کیا گیا، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ کیا گیا۔ 9 مئی کی آڑ میں تحریک انصاف کو کچلنے کی جو سازش کی گئی، تحریک انصاف کو ختم کرنے کی جو سازش کی گئی، وہ تمام کی تمام چیزیں الحمدللہ اور بری طرح ناکام ہوئی، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑے ہوں گے۔